मान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, पीछे हमने आपका सबक लहू और कालीन पढ़ा था। आज हमने बेटे उसके मश्की सवालात देखने हैं और उसके मश्की सवालात में देखें। पहला सवाल बेटे आपके पास है कि मुख्तसर जवाबात दीजिए। यहाँ कुछ सवालात के आपको जवाबात जो हैं वो मुख्तसर हम इसके सलूशन से देखेंगे, उनका हल वहाँ पर मौजूद है। देखिए उन्होंने अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, वाओ, जे, हे, तोएं, छोटी, ये सवाल आपको दिए हुए हैं। बटे आपको पता है ना कि इन सब सवालात के जवाबात आपकी रिसोर्स बुक पे मौजूद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सवाल को भी पढ़ लेते हैं और जवाब को भी पढ़ लेते हैं। बटे आपका पहला सवाल है, कहते हैं तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। तो जवाब में क्या है, कहते हैं तजम्मुल कहता है कि इस किस्म के लोगों की यही आदत होती है कि वो हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और अलग थलग रहना पसंद करते हैं और यूं ही परेशान रहते हैं। आगे बे है आपका सवाल, कहते हैं अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। कहते हैं अख्तर एक उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आँखें शब बेदारी से सुर्ख लिबास, पाजामा और कमीज़, आस्तीन चढ़ी हुई, आँखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया थे। आगे जीम है आपके पास, कहते हैं अख्तर को कौन तस्वीरें बना कर देता था। इसका जवाब है अख्तर को इसका गरीब मुसव्विर दोस्त न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। इसके बाद बेटे आप अगले सफ़े पर आ जाओगे। आपका दाल वाला सवाल है, कहते हैं न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। आगे कहते हैं न्याजी का तस्वीरें अख्तर के हवाले करना, यानी न्याजी गुर्बत की चक्की में पिस रहा था और वो चाहता था कि वो और उसका ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी जी सकें, इसलिए वो अपनी तस्वीर अख्तर के हवाले कर देता और इसके एवज़ उनसे रकम वसूल कर लेता। अगला सवाल है, वो कहते हैं तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का क्या रद्द-ए-अमल था। कहते हैं तजम्मुल बोला कि अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, अपनी नालायकी छुपाते रहे, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थीं, इस कदर फ़रेब देने के बाद मोहसिन को जली कटी सुनाते तुम्हें शर्म नहीं आती। अगला सवाल है बेटे, कहते हैं सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अन-निशात था। आगे कहते हैं तजम्मुल की उम्र कितनी थी। तजम्मुल की उम्र 40 से 45 के दरमियान थी। आगे वो कहते हैं तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। बड़े यहाँ खुशखबरी आपने अलग अलग कर लेना, इसकी जो तहरीरी सलाह है वो आपने कर लेनी है। कहते हैं तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है। आगे है अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था। आज से 2 साल पहले अख्तर एक तंगो तारीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। आगे वो कहते हैं अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था। अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल तजम्मुल था। आगे वो कहते हैं मिर्ज़ा अदीब के इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया गया है। कहते हैं मिर्ज़ा अदीब के इस ड्रामे में हमें ये पैगाम दिया गया है कि मुआशरे के सरमायादार तबके को गुर्बत व इफलास के मारे लोगों के फ़न का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो सरमायादार मुआशरे में अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए गुर्बत व इफलास के मारे लोगों के फ़न को इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल इंसानियत के कातिल होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें। आगे वो कहता है ड्रामा लहू और कालीन का खुलासा तहरीर करें। ये हमने पीछे पहले ही आपकी रिसोर्स बुक में देख लिया है। इसका अगला सवाल है, कहते हैं इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखें। बेटा ये बाबा का किरदार नौकर अदा कर रहा है, सेठ तजम्मुल सरमायादार का किरदार अदा कर रहा है, अख्तर जो है वो मुसव्विर का किरदार अदा कर रहा है और रऊफ़ जो है वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। बेटा जब ये हम कर लेंगे, इसके बाद हमने दोबारा अपनी PTB 1 पर आ जाना है। ठीक है, PTB 1 पर आकर हम देखेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सवाल नंबर 5। वो कहते हैं मंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं आपने इनकी जमा बतानी है। मंज़िर का मनाजिर, तस्वीर का तस्वीर, बाग का बागात, ख़बर का अखबार, इनाम का इनामात, तकलीफ़ का तकालीफ़।
آگے دیکھیں بیٹے وہ کہتے ہیں متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے، یعنی آپ نے متن ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ خالی جگہ پر کر دینی ہے۔ دیکھیے بیٹا یہاں الف ب جیم دال ہے واؤ زے دیے گئے ہیں آپ کو، عبارت آپ کے سامنے ہے، میں اس کے جواب آپ کے سامنے بالترتیب ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ الف میں آنا ہے اول نام، بے میں آنا ہے رؤوف، جیم کا جواب ہے مصوروں، دال کا جواب ہے معززین، ہے کے پہلے میں آنا ہے آرٹسٹوں اور بے میں آنا ہے دورے، واؤ میں آنا ہے فن، زے کے پہلے میں آنا ہے تصورات اور دوسرے میں آنا ہے شیش محل۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کرنے کے بعد آپ صفحہ اپنا آگے جاؤ گے اور آگے جا کے اگلی خالی جگہ دیکھیں۔ ہے پہ وہ ہے کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے معمہ، توئیں کے پہلے میں لکھنا ہے تنگ اور اگلے والے میں لکھنا ہے بدنما، اور یہ میں لکھنا ہے، یہ کے پہلے میں آپ نے لکھنا ہے انسانیت اور دوسرے والے میں لکھنا ہے قاتل۔ آگے وہ کہتے ہیں اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ آپ کا بورڈ کا کوسچن بیٹے نہیں ہے 9th کلاس، لیکن پھر بھی ہم جیسے کلاس میں اس کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے اور کلاس میں آپ کو اس کا اعادہ دوبارہ کروا دوں گی۔ آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں مذکر و مؤنث الگ الگ کریں۔ آپ نے یہ نہیں بتانا بیٹے کہ یہ مذکر کا مؤنث کیا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سرکار مذکر، پاجامہ مذکر، قمیض مؤنث، اخبار مذکر، مصور مذکر، تصویر مؤنث، جھونپڑی مؤنث، توہین مؤنث، مہمان مذکر، نمائش مؤنث۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں اگلا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ یہاں یہ آپ کے سامنے کالم الف بھی ہے، کالم بے بھی ہے، اس کو میں نے ملا دیا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لو گے۔ نمبرنگ کرنا چاہتے ہو تو نمبرنگ کر لو، لائننگ کرنا چاہتے ہو تو لائننگ کر لو۔ آگے دیکھیں بیٹے وہ سوال نمبر 10 کہتا ہے 10 ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹے پتہ ہے نا کہ جملے آپ کا بورڈ کا کوسچن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیسے ہم کلاس میں اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، زبانی اس کی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، زبانہ سرگرمی کر لیتے ہیں، ہم ویسے ہی اس کو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پڑھ کے دیکھ لینا ہے کہ اگر اس لفظ کا آپ جملہ بناؤ تو کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے نیچے وہ آپ کو کچھ احوال بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈرامے کی تعریف کیا ہوتی ہے، مکالمہ کیا ہوتا ہے۔ بیٹے پتہ نا لہو اور قالین جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامے کی صورت میں سبق بیان کیا گیا ہے، پھر یہ ایک مکالمہ بھی ہے، یعنی جو ڈرامہ ہے وہ مکالمے کی صورت میں ہے، تو وہ آپ کو یہاں حاشیے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تعریف بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں ڈرامے کی تعریف کیا ہے، مکالمے کی تعریف کیا ہے۔ ویسے تو یہ باتیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ یہاں سے بھی پڑھ بھی لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے، ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے، نکلا ہے، بنا ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ادبی ڈرامے جیسے یہ ڈرامہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے تحریر کی گئی ہے اس کی۔ آگے دیکھیں بیٹے وہ آپ کو مکالمہ نویسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصلی ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، یعنی یہ ڈائلاگ ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تو ڈائلاگ جو ہے وہ آپ زبانی کرتے ہو نا۔ کہتے ہیں تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطہ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت اور مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں مکالمہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی
شکل بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ نیچے اس کے احوال اس نے آپ کو بتا دیے ہیں, آپ اس کو پڑھ لیں. وہ بس آپ کو ان دونوں ڈرامے کی تعریف پڑھا کر, وہ آپ کو مکالمے کی تعریف پڑھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی ادبی تعریف کیا ہے. ویسے آپ اس کی مشق کو دوبارہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لو گے. آپ کی ریسورس بک سے میں نے آپ کو اس کے سوالات کے جوابات بھی بتا دیے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی خالی جگہ, اس کی واحد جمع, اس کے جو غلط درست ہیں, اس کے علاوہ اس کا جو کالم ہے اور جو اس کے مذکر مؤنث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیے ہیں, اور جو اس کے دیگر احوال تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب آپ اس کے نشانات اپنی کتابوں کے اوپر بھی لگا لو اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لو. تھینک یو.